بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیس اکیڈمی کی طرف سے آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا معلم ڈاکٹر ضیاء الرحمن۔ ہمارا سبق تھا جناب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور سربراہ خاندان، اور اس کے ہم نے 3 اسباق پڑھ لیے ہیں، اور اس میں ہم نے تفصیل سے یہ جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے، چاہے وہ چھوٹے ہوں، چاہے وہ ہم عمر ہوں یا وہ بزرگ ہوں، چاہے وہ قریبی کیا ہوں، رشتے والے ہوں، یا عزیز و اقارب میں سے کوئی اور ہوں، یا دوست ہوں، یا بہن بھائیوں میں سے کوئی ہوں۔ ہر ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا رویہ رکھا، یہ ہم نے تفصیل سے جانا، اور ہر ایک کی سیرت سے مختلف مثالیں بھی ہم نے پڑھی۔ ان سب کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا؟ اپنی زندگی میں ان عادات کو اپنانا اور سیرت سے روشنی لیتے ہوئے اپنے گھر اور خاندان میں سیرت کے ذریعے سے اس رویے کو عام کرنا۔ یہ ہے اس سبق کا مقصد، اور صلاحیت کا ہمارا SLO بھی یہی تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہو۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے لیکچر نمبر 4، اور آج کے اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ رویہ کیا تھا، اس کا ہم اجمال اور اختصار جانیں گے، اس لیے کہ تفصیل ہم سابقہ جو ہمارے لیکچر ہوئے ہیں اس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج اس کا خلاصہ جلدی سے پڑھیں گے، اور جو ہمارا آج کا SLO ہوگا وہ ہوگا سیرت النبی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کی روشنی میں سربراہ خاندان کی ذمہ داریوں پر عمل کے فوائد و ثمرات کا جائزہ لے سکیں۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سربراہ خاندان کی جو ذمہ داریاں پڑھی ہیں کہ وہ اس کی تعلیمی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کی اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس کی نفسیاتی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو ان 3 ذمہ داریوں کو اور خاندان والوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، ان سب چیزوں کو پڑھ کر اس کے فوائد اور ثمرات کا جائزہ تو ہم لے لیں کہ ان رویوں پر اگر ہم چلیں گے تو ان کے فوائد کیا ہوں گے، اور ان کا پھل کیا ہوگا۔ ثمرات یعنی پھل، اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور ہماری آج کی صلاحیت کیا ہوگی؟ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سربراہ خاندان کی عملی مثالیں جان کر انہیں اپنی عملی زندگی میں شامل کرتے ہوئے معاشرے اور خاندان کے استحکام میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ سیرت سے ہم نے تفصیلی مثالیں جان لی ہیں، ہم نے صلاحیت کیا اپنی زندگی میں لانی ہے کہ عملی زندگی میں معاشرے اور خاندان کے استحکام میں اپنا کردار ہم نے کیسے ادا کر سکتے ہیں، اپنا خاندان ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اپنا گھر ہم مزید کیسے مستحکم کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا SLO صلاحیت کا ہمارا ہوگا سیرت نبوی کی روشنی میں سربراہ خاندان کی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے ادا کرنے کے ثمرات حاصل کر کے دنیاوی راحت اور اخروی سعادت حاصل کر سکیں۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی سربراہ خاندان کی ذمہ داریوں کو ہم جان لیں گے تو دنیاوی راحت بھی ہوگی اور اخروی سعادت بھی ہوگی، یعنی دنیا کا فائدہ بھی ہوگا اور آخرت میں بھی خوشبختی ہمارا مقدر بنے گی۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ جو رویہ رکھا وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک مثال ہے، ٹھیک ہے؟ اور بطور سربراہ خاندان کا بڑا ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں، جو خاندان کے افراد ہیں، جو گھر کے افراد ہیں، ان کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کی نفسیات کا خیال رکھ کر ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا سابقہ دروس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں مشاورت سے فیصلے کیے اور ایک حکمت کے تحت گھر کو چلایا، کہ ہر کام جو بھی گھر میں ہو رہا ہے اس میں گھر والوں کو ساتھ ملایا اور خود گھر والوں کی مدد کی گھر کے کاموں میں، اور اس حکمت اور پیار اور محبت اور شفقت اور الفت کے ساتھ گھر کو چلایا۔ دیکھیں آپ کی سلائیڈ پہ یہی بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سربراہ خاندان کی ذمہ داریاں نمایاں ہیں۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور سربراہ خاندان جاننا چاہتے ہیں تو اس کی ذمہ داریاں، اس سربراہ خاندان کی ذمہ داریاں بالکل نمایاں ہو جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں، اور افراد خانہ کی تربیت اور نگرانی کرنا اہم فریضہ ہے۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے
کہ افراد خانہ، جو آپ کے اہل خانہ ہیں، جو گھر کے افراد ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، جن کے آپ ذمہ دار ہیں، جن کے آپ سربراہ ہیں، ان کی تربیت کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کی نگرانی کرنا بھی کیا ہے، ضروری، کہ وہ کسی برائی جو ہے وہ برائی میں مبتلا تو نہیں ہو رہے، کسی برے کام میں وہ پڑھ تو نہیں رہے۔ تو ایک ان کی تربیت بھی کرنی ہے، لیکن تربیت کر کے بے فکر نہیں ہو جانا، بلکہ ان کی نگرانی بھی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت اور حکمت سے گھر کے معاملات کو چلایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو گھر کے معاملات چلائے، اگر ان کو آپ پڑھیں، اور کچھ واقعات ہم نے سابقہ جو لیکچرز ہے اس میں پڑھے بھی، ان میں دو چیزیں بڑی نمایاں تھیں، ایک حکمت اور مشاورت، نمبر دو محبت اور الفت۔ حکمت کے ساتھ گھر کو چلایا، یہاں پر سختی کرنی ہے، جہاں پر سختی نہیں کرنی، کہاں محبت سے کام لینا ہے، کہاں نسبتاً نگرانی سخت رکھنی ہے، اور کہاں نگرانی کا وہ پہلو اس طرح نمایاں نہیں ہوگا جس طرح کے دیگر معاملات میں ہوتا ہے۔ اور گھریلو زندگی میں محبت اور باہمی تعاون کا فروغ، یہ بھی ہمیں سیرت سے نظر آتا ہے۔ اسی طرح سربراہ خاندان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہی ہیں۔ سب سے بنیادی اور اہم ذمہ داری جو کہ سربراہ خاندان کی ہونی چاہیے وہ کیا ہے، وہ مختلف احادیث میں آپ کو مل جاتا ہے۔ اس میں ایک بنیادی چیز وہ ہے تربیت، ظاہری لحاظ سے خوراک، ان کا لباس اور ان کی رہائش، یہ کیا ہے، سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی خاندان کا سربراہ ہے تو اس سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت جو اہل خانہ ہیں، جو افراد ہیں، جو اہل و عیال ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست وہ کرے گا، اس کے لیے وہ کسب حلال کرے گا، وہ جائے گا، وہ کام کاج کرے گا، وہ حلال رزق گھر میں لائے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، تاکہ اپنے اہل خانہ کا جو خوراک ہے اس کا وہ اور کھانا پینا اس کا بندوبست وہ کرے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان کی رہائش ان کے لیے بندوبست کرے جو اس کے بس میں ہے، جو اس کی حیثیت کے مطابق ہے، اور نمبر تین، ان کے لباس کا۔ یہ بنیادی ضرورتیں، یعنی ان سے مراد صرف یہ تین چیزیں نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے، جو بنیادی انسانی ضرورتیں ہیں، یہ سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بنیادی انسانی ضرورتوں کا بندوبست کرے گا۔ اس میں صحت بھی آ جاتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی کیا ہے، بیمار ہے، تو اس کا علاج کرنا بھی جو سربراہ خاندان ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ ظاہراً تو یہ چیز ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ تعلیم و تربیت کا اہتمام۔ ہم نے پڑھا تھا اس پہلے لیکچر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی، اخلاقی اور نفسیاتی کردار کیا ہے ایک سربراہ خاندان کی حیثیت سے۔ تو بچوں کی تعلیم، افراد خانہ کی تعلیم، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، دونوں قسم کی تعلیم ان کی ضروری ہے، تاکہ اچھے اور برے میں، صحیح اور غلط میں، حرام اور حلال میں وہ فرق کر سکے، دین اور کفر میں، اسلام اور کفر میں وہ فرق کر سکے، اور ان کو دنیاوی تعلیم بھی دینا کہ وہ اچھے برے کا فرق کر کے اپنی زندگی کو گزار سکیں، یہ لازم ہے۔ اور تعلیم اکیلی نہیں، بلکہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کیا ہے، شرط ہے کہ تربیت کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ تیسرا نقطہ جو کہ سربراہ خاندان کی ذمہ داری سے متعلق ہے، جو ہمیں سیرت سے معلوم ہوتا ہے، وہ کیا ہے، تنازعات کو حکمت سے حل کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ خاندان میں کبھی آپس میں جھگڑے نہیں آئیں گے، کبھی بھائی بھائی کا جھگڑا ہوگا، کبھی بہن بھائی کا جھگڑا ہوگا، کبھی اولاد کا آپس میں جھگڑا ہوگا، کبھی ماں باپ اور اولاد کا آپس میں کیا ہوگا کہ بات ہوگی، کبھی ایک رشتے والے دوسرے جو رشتے دار ہیں، چچا، تایا، ماموں، خالہ، پھوپھا، ان کے آپس میں کیا ہوتے ہیں، تعلقات خراب نہیں ہوتے ہوں گے، انسان ہے، ہر ایک کی سوچ الگ ہے، ہر ایک کا ذہن الگ ہے، ہر ایک کا سوچنے کا انداز اور زاویہ الگ ہے، ہر ایک کا نقطہ نظر الگ ہے، تو آپس میں کیا ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مسئلے آئیں گے۔ سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ ان جھگڑوں کو، ان تنازعات کو حکمت سے حل کرے، کسی کا حق نہ کھائے اور حقدار کو اس کا حق دے دے، یہ بھی سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے۔ اور نمبر 4، یکساں سلوک اور عدل و انصاف کی تلقین۔ ظاہر ہے جب وہ کسی مسئلے کو حل کرے گا، کسی جھگڑے کو حل کرے گا، تو اس کے دو ہی کیا ہیں طریقے۔ نمبر 1، ہر ایک کے ساتھ
ایک جیسا سلوک کرنا، یکساں سلوک کرنا، اولاد ہے تو ان کے ساتھ، گھر والیاں ہیں تو ان کے ساتھ، جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ یکساں سلوک کرنا، ایک جیسا سلوک کرنا، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دینا یہ اسلام نہیں کہتا۔ اور اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو عدل و انصاف کی تلقین کرنا، عدل کرنا، جس کا جو حق ہے حقدار کو اس کا حق دینا، یہ ہے عدل و انصاف آسان الفاظ میں، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور تربیت اور نگرانی، یاد رکھیں بچوں اور جوانوں کی دینی اور دنیاوی تربیت، آج کل کے دور میں ہم اس کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ بچے اور نوجوان جو اس قوم کا مستقبل ہیں، ہر قوم کا مستقبل اور ان کا جو اچھا مستقبل ہے، جو سیکیور کیا ہے مستقبل ہے، وہ یا تو بچوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو آنے والے دور کے جوان ہیں، یا اس دور کے جو جوان ہیں ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا۔ اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں کسی بھی قوم کا مستقبل اگر دیکھنا ہو تو اس کے جو جوان ہے اس کو دیکھ لو وہ کیسا ہے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کا مستقبل کیسا ہے۔ اگر اس کے نوجوان نسل ٹھیک ہے تو اس کا مستقبل کیا ہے، روشن ہے، اور اگر اس کی نوجوان نسل ہی کیا ہے، خراب ہے، تو اس کا مستقبل کیا ہے، خراب ہے۔ تو تربیت اور نگرانی خاص طور پہ بچوں کی اور جوانوں کی یہ کیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اہل خانہ کو نیکی اور تقوی کی تلقین کرنا، نیک کاموں کی طرف ان کو راغب کرنا۔ جیسے ہم نے سیرت میں مثال پڑھی تھی، ایک بچے کو بھی جب کھانے کی طرف بلایا تو اسے 2-3 باتیں بتا دی کہ اللہ کا نام لے کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اسی طرح نیک کام کی تلقین کرنا، جس کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ضروری ہے۔ اور تقوی کی تلقین، یہ سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو تقوی کی تلقین کرے کہ ڈرنا کس سے ہے، اللہ سے، اور گھر کے ہر فرد کی نگرانی اور حفاظت، یہ بھی سربراہ خاندان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے اہل خانہ کی، اہل و عیال کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان والوں کی نگرانی کرنا، اور جو معاشرے میں جو فتنے ہیں، جو فساد ہے، وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو، ان سے ان کی حفاظت کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حکمت عملی، کہ انہوں نے کیسے اپنے اہل خانہ کی تربیت فرمائی۔ اب جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، کیا مطلب، گھریلو سکون اور اطمینان، جو گھر کے بزرگ ہیں ان کو گھر میں سکون اور اطمینان کا احساس ہونا چاہیے کہ اس گھر میں سکون ہے، تو تب بزرگ بھی کیا ہوتے ہیں، خوش۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ گھر کی رونق کس سے ہوتی ہے، وہ اگر بزرگ ہوں تو رونق ہوتی ہے، ورنہ رونق نہیں ہوتی۔ اور خاندانی نظام کو مضبوط کرنا، آپس میں جوڑ کے رکھنا، سب کو توڑ کے نہیں، الگ الگ نہیں، بلکہ جوڑ کے رکھنا۔ اس کے لیے ایک ساتھ رہنا بھی لازمی نہیں ہے، لیکن آپس میں دل ملتے ہوں، رویے ملتے ہوں، احساسات ملتے ہوں۔ اسی طرح اسی سے کیا ہوگا، صالح معاشرے کی تشکیل۔ ظاہر ہے جب گھر ہے، گھر سے خاندان بنتا ہے اور خاندان سے معاشرہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب گھر جو ہے یہ بنیادی اکائی ہے کس کی، معاشرے کی، اس کے لیے افراد خانہ کا باہمی اتحاد کیا ہے، ضروری ہے کہ جو گھر کے افراد ہیں وہ آپس میں کیا ہوں، متحد ہوں، اکٹھے ہوں۔ اگر جس گھر کے اندر ہی کیا ہے، لڑائی ہے، تو باہر سے حملہ کرنا کیا ہوتا ہے، آسان۔ جس گھر میں آپس میں کیا ہوتا ہے، اتحاد، اتفاق، محبت، الفت، مودت ہوتی ہے، وہاں باہر کی آنے کی ہمت نہیں کرتا، وہ 100 بار سوچتا ہے کہ آپس میں کیا ہے، ایک ساتھ ہیں، اکٹھے ہیں۔ اسی طرح دنیاوی اور اخروی فوائد، جو ہمارا SLO کا دوسرا حصہ ہے، وہ کیا ہے کہ بہتر تربیت سے اچھے شہری بنا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ابھی یہ پڑھا کہ جو گھر ہے وہ پہلی اکائی ہے اور بنیادی اکائی ہے کس کی، معاشرے کی۔ تو جب گھر کے افراد ٹھیک ہوں گے تو وہ اچھے شہری بھی بنیں گے کس کے، معاشرے کے۔ اور اسی طرح تربیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ نیکی اور اچھے اعمال سے اخروی نجات بھی ہوگی، یعنی دنیاوی راحت بھی ہوگی اور اخروی نجات بھی اس سے۔ اور سب سے اہم اور سب سے ظاہر اور باہر فائدہ کیا ہے کہ گھریلو زندگی میں امن اور امان ہوگا۔ جب آپ گھر والوں کی تربیت، ان کی اصلاح، ان کی تعلیم، ان کی اخلاقی اور نفسیاتی تربیت کریں گے اور بطور سربراہ خاندان اس چیز کا خیال کریں گے، تو کیا ہوتا ہے، گھریلو زندگی میں سب سے پہلے سکون آتا ہے اور امن اور امان آتا ہے۔ اور اس کے لیے اگر کامیاب ہونا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعے سے ہی کیا ہو سکتی ہے، کامیابی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ مزید جو ہے فوائد کیا ہیں، اسلام کا خاندانی نظام کیا ہوتا ہے،
مضبوط ہوتا ہے، باہمی محبت اور تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ ظاہر ہے جس گھر میں تربیت ہوگی اس میں اچھے اور برے کا معیار کیا ہوگا؟ اسلام۔ اچھا کیا ہے؟ جو اسلام کی نظر میں اچھا ہے، برا کیا ہے؟ جو اسلام کی نظر میں برا ہے۔ تو ہمارے سامنے ایک معیار طے ہو گیا نا، اور وہ کیا ہے؟ اسلام، یعنی یہ وہ ترازو ہو گیا۔ ہم اچھے اور برے کو اگر پرکھیں گے تو وہ اسلام کے اس جو ترازو ہے اس پر پرکھیں گے، تو آپس میں کیا ہوں گے؟ تعلقات بہتر۔ جو بھی مسئلہ ہے فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں، اور افراد خانہ کی اخلاقی و دینی تربیت اور گھریلو زندگی اور اس سے کیا ہوتی ہے؟ خوشحال ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے وہ ظاہری اور فوائد جو کہ ایک سربراہ خاندان جب سیرت سے روشنی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھ کر اپنے خاندان میں ان کو اپلائی کرتا ہے تو اس کے یہ تمام فوائد ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو آج کی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ سربراہ خاندان کی ذمہ داریاں بتائیں۔ ہم نے جو سبق پڑھا کہ ایک سربراہ خاندان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، سیرت کی روشنی میں آپ نے بتانا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مثالیں دے کر عملی زندگی میں ان کا اطلاق کرنا ہے کہ کیا ذمہ داری ہے۔ ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ سیرت سے۔ تو وہاں سے مثالیں لے کے آپ نے بتانا ہے کہ ایک سربراہ خاندان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے گھر کا کام بھی موجود ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سربراہ خاندان کی ذمہ داریوں پر ایک مضمون لکھیں، اور مضمون بہت طویل نہیں ہونا چاہیے، 100 سے 150 الفاظ پر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ مکمل کرنا ہے، اور مشاورت، تربیت اور نگرانی کے فوائد کو بیان کرنا ہے اس مضمون میں، اور ساتھ ہی آپ نے خاندانی نظام میں سربراہ کی اہمیت پر آپ نے روشنی بھی ڈالنی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور آج کے سبق میں ہم نے سربراہ خاندان کی ذمہ داریوں کے فوائد اور اثرات کو جانا۔ ہر لیکچر کی طرح اس کے ساتھ بھی ورک شیٹ اور کوسچن بینک موجود ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو یہ SLO اچھی طرح سمجھ آ جائے گا اور اس کی عملی مشق بھی ہو جائے گی، اور دوسرا کیا ہے کہ آپ بورڈ کے ایگزام کے لیے بھی خوب اچھی طرح تیار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔